سمیرا آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے افغانستان پر اور پاک افغان ریلیشنز پر، اور آپ تو یہ جب انخلا ہو رہا تھا وہاں پر پہنچ بھی گئی تھیں اور پیچھے فائرنگ ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی اور آگے آپ رپورٹنگ کر رہی ہوتی تھیں بڑی دلیری کے ساتھ. تو ہمیں ذرا تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا کہ اس وقت ان مذاکرات کی کیا سٹیج ہے اور بنیادی طور پہ کون سے ایسے مطالبات ہیں جو کہ مانے جا سکتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو کہ نہیں مانے جا سکتے. بہت شکریہ احتشام. اور ڈائلاگ یقیناً ایک بہت اس وقت سینسٹیو ایک پروسیس ہے جو کہ ہو رہا ہے، اور ایک اگر دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ہو، پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہو، تو یقیناً پھر وہ کسی بھی قسم کی غیر سنجیدگی یا اس کو ہم معمولی نوعیت کا حامل نہیں قرار دے سکتے. اس وقت ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. کل پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی میں بھی عسکری جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے انہوں نے بریفنگ دی ہے اس میں، اور اس میں تمام تر یقین دہانی کروائی گئی ہے. جو ایک پولیٹیکل ایک سیاسی جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ تمام تر فیصلے جو ہوں گے وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے جو کہ تشکیل دی گئی ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان موجود ہیں. اب ذرائع ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اس میں محسن داوڑ کی جانب سے سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا ایمنیسٹی دی جا رہی ہے طالبان ٹی ٹی پی کمانڈرز کو. اس پر بھی ان کو کہا گیا کہ ایسا کسی قسم کا کوئی آئیڈیا جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کارروائیاں ہو رہی تھی مختلف علاقوں میں ٹرائبل ایریا کے، اس کی طرف سوالات اٹھائے گئے تھے. خیر وہ تو ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی کیونکہ کافی دیر کی ان کیمرہ بریفنگ تھی. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر زیادہ ایک چیٹم ہاؤس رول ہوتا ہے، اس کے اوپر زیادہ بات کرنا شاید مناسب نہیں ہو کیونکہ بہت حساس معلومات ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی اس وقت فوجی قیادت عسکری قیادت جو ہے انہوں نے پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں کو یہ یقین ضرور دلایا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ تمام تر آئینی پاکستان کی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کیے جا رہے ہیں، اور وہی کیا جائے گا جو پاکستان کے لیے ان اے لانگر ٹرم ان دا لارجر انٹرسٹ آف نیشن جو ہے وہ بہتر ہو. اچھا، اب جو مطالبات کچھ میرے سامنے آ رہے ہیں، کل عدم تحریک طالبان پاکستان ایک مطالبہ یہ بھی رکھا گیا کہ قبائلی علاقے جو پہلے ہوتے تھے اور اب وہ کے پی کے میں ضم ہو چکے ہیں، اس انضمام کو ختم کیا جائے. اب یہ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر تو ہم واپس نہیں جا سکتے ہیں اور یہ آئینی حدود سے باہر ہے. دوسرا پھر ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جتنا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، گرفتار رہنماؤں اور جنگجوؤں کے خلاف مقدمات کا خاتمہ اور رہائی ہو. تو یہ جو مطالبات ہیں اس حوالے سے کیا آپ کے پاس خبریں ہیں کہ اگر آئینی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ احتشام بالکل ہوں گے، ڈیڈ لاک کا شکار ہوں گے. اور ظاہر ہے جو ٹیمز اس وقت مذاکرات کر رہی ہیں ان میں سے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے علماء کا ایک وفد جانا تھا غالباً 2 سے 3 ہفتے قبل، وہ نہیں جا سکا مفتی تقی عثمانی کے اپروول سے تمام تر معاملات طے پائے تھے. اس سے پہلے ٹرائبل ایلڈرز جو ہمارے قبائلی مشران جن کو کہتے ہیں ان کا وفد گیا تھا کابل. پھر یہ تمام ہالٹ اس لیے آیا کہ اس جانب سے جب کوئی بہت حد سے گزری ہوئی تجاوز کرتی ہوئی ڈیمانڈز آتی ہیں، جیسے حافظ گل بہادر ایک نام ہے، ان کی جانب سے بھی ایک فریکشن ٹو فریکشن ان کا آپس میں کچھ اختلافات چل رہے تھے. وہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم الگ ہیں، مگر اس وقت جو ہے وہ تمام تر ان کی جانب سے بھی کچھ ڈیمانڈز اس میں رکھی گئی. پھر ان کا یہ کلیم کہ اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ٹرائبل ایریا میں وہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ تمام تر ایک بہت بڑا کینوس ہے، اور یہ کہنا ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے، میں کچھ پولیٹیشینز کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھ رہی تھی، میرا مشورہ بھی ہوگا ان کو کہ جو بھی سٹیٹمنٹ دیں برائے مہربانی وہ ایک کنسرنڈ کوارٹر ہے، فوجی ادارہ ہے جو کہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے مذاکرات کو اور ان کی جورسڈکشن ہے، آپ برائے مہربانی کسی قسم کا کوئی احمقانہ بیان نہ دیں کیونکہ تمام تر عمل کو متاثر کر سکتا ہے. وی نیور نو. یس وی ٹو سم ایکسٹینٹ نو کہ کیا سینسٹیوٹیز ہیں. وی ہیل فرام دیٹ ایریا، وی کورڈ دیٹ فورٹے ایز ویل. آئی تھنک کہ ان کو تھوڑا سا ایک ریسٹرین رکھنا چاہیے، جو ان کا سبجیکٹ نہیں ہے اس پہ اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے سیبوٹاج ہوتا ہے سارا عمل. تو یہاں پر قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا، ان کو ایک براڈر کینوس دے دیا جائے گا، ان کو ایک دسترخوان سجا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے ہم 2007، 8، 9 میں آپریشن راہ راست سے پہلے بھی تمام تر مذاکراتی عمل دیکھ ایک چیز بتائیے گا ہمارے ہاتھ کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جو وہ کہتے ہیں مالی نقصان اس کا ازالہ کیا جائے، اس کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ مالی نقصان کا ازالہ کیا جائے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں مالی نقصان کی بہت سی جہتیں ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک کیونکہ مذاکرات
के मिनट्स जो हैं वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। वो शायद हम सहाफ़ियों को किसी एक मरहले पर ले जाकर दिखा तो दिए जाएँगे, सुना दिए जाएँगे, पढ़ा दिए जाएँगे, मगर ये तमाम तर अवामिल पब्लिक कंज़म्पशन के लिए नहीं होते। माली मुआवनत का वो ये मुतालबा ज़रूर कर रहे हैं कि उनके जो ख़ानदान उनके साथ ट्रैवल करते हैं या वो एक जगह से दूसरी जगह उनको लोकेट करना पड़ा, फिर उनकी जानें गईं, तो उतना ही उनकी कार्रवाइयों में दूसरी जानिब अफ़वाज पाकिस्तान के भी जो हैं वो जवान शहीद हुए, अफ़सरान शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए। आर्मी पब्लिक स्कूल एक सामने मिसाल है। इस तरह की बहुत जी, सी बिल्कुल कार्रवाइयाँ ऐसे। एज़ आई सेड अर्लियर कि चीज़ें आती हैं एहतशाम और उनको फिर फ़िल्टर किया जाता है। जो हम मान सकते हैं, जो हम नहीं मान सकते, उसके बाद फ़ैसला होगा कि आपकी क्या बात मानी जाए। जैसे फाटा मर्जर एक बिल्कुल ही ऐसा मुतालबा है कि जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाई जा सकती। एक बड़ा अरसा लगा इस हाँ। मर्जर को करने में और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पिछला दौर था 2008 से 2013 तक का, उसी के अंदर तो फाटा जी, ठीक है। रिफ़ॉर्म्स और तमाम एचसीआर के अबॉलिशमेंट में की बात हुई। तो इतनी जल्दी इन चीज़ों के ऊपर जी, ठीक। किसी किस्म का सरेंडर बहुत नहीं या शुक्रिया। समझौता नहीं।